برکت واسطے درود پاک پڑھ لو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول رسول اللہ اللہ یا رسول اللہ یا الصلاۃ وعلی والسلام آلک علیک یا وصحبک حبیب اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی الیک یا سیدی یا رسول اللہ. زینت محفل، عالی مرتبت علماء کرام، شناخانان شیر لسان، حاضرین و سامعین، السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس خالق و مالک نے مینوں اور آپ اج دی باوقار رحمتاں برکتاں بھری محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی. میرے برادر مکرم عاشق مدینہ عزت مآب جناب اسد ارشاد صاحب نے بڑی محبت دے نال اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ دل چاہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بددعا دے مکھڑے دی تابانیاں دا ذکر کرنے واسطے اور حضور دی محبت دا پیغام حضور دے غلاماں تک پہنچانے واسطے ایک ایسی محفل منعقد کی جائے کہ جس محفل دے اندر ایسا سما بنا دیتا جائے کہ آن والیاں دے جسم تو محفل میں رہن لیکن انہاں دے دل مصطفیٰ دے مدینے دی گلیاں بھی سیر کر رہے ہوں. تو خواہش ہے کہ تو حاضر ہو. میں نے وعدہ کیتا ہے میرے بڑے محبت بھرے بھائی نے انہاں دے بزرگ میرے نال بڑی شفقت کرتے سن. تو عزتاں تو ساری دین دے اندر نہیں. تسی دیکھو کہ اج ساری اس محفل دے اندر بیٹھنا نہ کسی سیاسی جماعت کی وجہ تو ہے، نہ کسی دے ولیمے کی وجہ تو ہے، نہ کسی دی شادی اور کسی اور فنکشن کی وجہ تو ہے. اج میرا اور آپ کا یہ مل بیٹھنا فقط آمنہ تے در یتیم کی محبت کی وجہ تو ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے واسطے اللہ دے کسی بندے دی ملاقات کرتا ہے یا ان محفل میں بیٹھتا ہے تو اس نو دارین دی عزتاں نصیب ہوندیاں نے. اسی تو اس کریم آقا دی بزم دے اندر آئے ہاں کہ اس بزم دے متعلق خود میرے آقا نے فرمایا کہ بعض محافل ایسیاں ہوندیاں ہیں کہ جنہاں بھی اگر بدبخت بھی آ کے بیٹھے تو اللہ اس کو بھی نیک بخت بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. جو فرماؤ گے میں عام خدا باپ کو بڑا الگ مزاج رکھنے والا خطیب ہاں. ایسی محافل تربیتی نشست ہونی چاہیے کہ جنہاں دے اندر حضور دے غلاماں تک تربیتی پیغام ہے. ساڈا مزاج بڑے ہے کہ خطیب نو اور نعت خان نو خصوصاً خطیب نو یہ کیا جاتا ہے کہ لوگاں دا بھی کچھ خیال کرے، یعنی سر لگائے ہو، شعر وغیرہ پڑھے ہو، لوگاں دا خیال کرے ہو. اساں نے لوگاں دا خیال کر کر کے تو مسلک دا بڑا نقصان کر دیتا ہے. جی ہاں بالکل. لوگاں نو راضی کرن کے محفل منائی جاتی ہے سرکار نو راضی کرن واسطے. سبحان اللہ. یہ محفل دا مقصد ہوتا ہے کہ آن والیاں دے دلاں دے کنیکشن مکینے گنبد خضرا دے نال ملا دیتے جان. انہاں محفلاں دا مقصد ہوتا ہے آن والے دی تربیت کر کے انہوں قطب نما بنا دیتا جائے اور ایسی تربیت ہوئے ادا دل قطب نما بن جائے. وہ لندن رہے یا یورپ رہے جس ملک دی گلی وچ پھردا ہوے نا اودے دل دی سوئی محمد دے مدینے والی سبحان اللہ. اس کا رابطہ آمنہ دے نال نال ہونا چاہیے. تو اللہ کے گرامی اج کیونکہ ساڈیاں محفلاں دا کوئی مزاج نہیں رہا، ورنہ ساڈی محافل دا بڑا ایک حسین مزاج ہوتا ہے. آج تو نعت خانی جیسا مقدس شعبہ اور خطابت کا جو پیارا شعبہ سی اس کو بڑا داغدار کر دیتا گیا. اپنے مزاج دے خطیب آ گئے جو لوگاں دی طبیعت دیکھ کے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ راضی ہو جاؤ نہیں، لوگ راضی نہ ہو. جس بات تے جیب بھی ہاتھ جا کے نوٹ نکلے نا وہ گلاں کرن دا مزاج رکھتے ہیں. نعت خانہ دا مزاج دیکھ لو، کئیاں دیاں کلیم شیوا نے کئی سچے کپڑے پا کے آ گئے ہیں، کئیاں نے بیوٹی پارلر کا سسٹم حال رکھیا ہوتا ہے. میرے بھائیو میں محفل نعت دا وہ تقدس کتھوں ڈھونڈ کے لے آواں کہ جدوں محمد علی ظہوری نعت پڑھدا سی، جدوں ناظم چشتی جیسا عالم دین نعت پڑھدا سی، جدوں
قاری زبید رسول جیسا عاشق رسول نعت پڑھدا سی، اور جدوں منظور کونین جیسا عظیم سید نعت پڑھدا سی، پھر نعت شروع ہوگی سی، چند منٹ گزرتے سن، لوگاں دے دل مصطفیٰ کے قدماں میں بیٹھ کے حضور کا دیدار کر رہے ہوندے سن۔ رابطہ مدینے گنبد خضرا کے نال وابستہ ہو جاتا سی۔ آج تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ محافل کا تقدس پامال ہو گیا، نوٹاں کی ترقی ہے کہ عاشق رسول بنا دیتا گیا، اور تہجد گزار غریب بیٹھا کہ وہ بھی سوچتا ہے میرے کو نوٹاں کی ترقی ہوگی تو میں بھی اگے بیٹھ گیا تھا۔ تو محفل کا تقدس دیکھو نا کہ محفل کیوں منائی جاتی ہے؟ حضور کا میلاد ہے۔ میلاد کیا میرے سالگرہ، میلاد کیا میرے یوم الولادت میں۔ بچے کی سالگرہ ہوگی نا تو باپ کی خواہش ہوگی ہے میں وہ چیز لے کے آواں جیڑی بچے کو پسند ہے۔ کیک وہ آئے گا جدا فلیور بچے کو پسند ہوگی گا، دوجا کوئی پسند کرے نہ کرے گی، سالگرہ پسند نہیں۔ ذکر بیٹے دے، فنکشن بیٹے دے، تو جو شاید بیٹے کو پسند ہوگی گی وہی لے کے آئے گی۔ بیٹی کی سالگرہ ہے، بیٹی کا فنکشن ہے، بیٹی کی رخصتی ہے، بیٹی کی شادی ہے، تو تمام چیزاں جہیز بھی بچیاں کو پسند کرا کے بڑھایا جاتا ہے، فرنیچر دکھایا جاتا ہے، معاملات دکھائے جاتے ہیں۔ ہر ایک دی محفل وچ اودی پسند دیکھی جاتی ہے۔ نبی دے میلاد وچ نبی دی پسند کیوں نہیں دیکھی جاتی؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ حضور کی محفل ہے نا تو پسند حضور کی دیکھی جائے گی، اور ساڈا حال ہے تو حضور دی محفل میں حضور دی پسند دا سالن بنا دے وہ لوگاں دے منہ بن جاندے۔ میرے آقا مستقبل پسند سن، کوئی کدو پکاوے کسی لوگاں دے منہ بن جاندے۔ آج تے فخر کرنا چاہیے جدے میلاد وچ جانا اودی پسند پہ کھاندے ہیں۔ اگر کدو پکے ہون تو فخر کرنا چاہیے نا، حضور کی محفل ہے نا وہ پکایا جو نبی نو پسند سی، اور اسی تے ملک کو تھلے گل کرنا پسند نہیں کرتے۔ پوری محفل تسی دیکھ لو، نعت خان اپنی پسند دا حضور کی پسند دا سی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ محفل حضور دی ہے تے پسند اپنی۔ میرا رسول کبھی بھی بے نماز نعت خان پسند نہیں کرے گا۔ میرا رسول کبھی بھی جاہل خطیب پسند نہیں کرے گا۔ میرا رسول کبھی بھی شریعت کو ہٹ کے باتیں کرنے والا خطیب پسند نہیں کرے گا۔ میرا رسول کبھی بھی ایسا صدارت پہ بیٹھنے والا پسند نہیں کرے گا جنہوں دین دی الف بے نہ آوے۔ ایک محفل ایسی بنا قرآن کا قاری آوے تو وہ بھی مصطفیٰ کی پسند والا آوے، نعت خان آوے تو وہ بھی نبی کی پسند والا آوے، خطیب وہ بھی آن کرے تو یار نو پسند سی، دیکھی تیرے تے رب رسول کتنا راضی ہو جاتا۔ میں بیان بھی اسی حوالے کرنا چاہتا ہے، زیادہ لمبا بیان میں کرتا بھی نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں آنے والوں سنو میرے اللہ نے کی فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اللہ فرماتا ہے میرا رسول جو دے وے انہوں لے لو، میرا رسول جو تمہیں دے وے انہوں لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جدے کو لوگ منع کرے وہ دے کو لوگ رک جاؤ۔ جو رسول دیوے وہ لگو، جس تو رسول روکے اس کو روک جاؤ۔ میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہی ہوں، جو رسول دیوے وہ لگو، جس تو منع کرے اس تو رک جاؤ۔ خدا دی قسمیں تیرا بال بال میلادی بن جائے گا۔ ایک ہوتا ہے میلاد کرنا، ایک ہوتا ہے میلادی بننا۔ ساری خرابی یہ ہو گئی اسی میلاد کرنے والے رہ گئے، میلادی بننے والے نہیں رہے۔ میلادی بن جا، تیریاں اکھاں بھی میلادی بن کے دسن کے غیر محرم عورتاں بھی دیکھدیاں اے آمنہ دے لال کا چہرہ دیکھن والیاں نے، تیرا دل بھی میلادی بن جائے۔ اسی میلادی بنے دیکھو نا، ساڑھے پنجابی زبان دے شاعر نے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، میاں صاحب کو کوئی بندہ آ کے کہنے لگا میاں جی میں حضور دا غلام بننا چاہتا ہے، عاشق بننا چاہتا ہے، تو کوئی تعویذ دے دیو گلے چ پاواں میں عاشق بن جاواں، یا کوئی وظیفہ دس دیو میں تسبیح پھیری کراں تو عاشق بن جاواں۔
تو میاں صاحب نے فرمایا پتر تسبیحاں پھیرن نال کوئی نبی دا عاشق نہیں بندا کیونکہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا لینا کی تسبیح ہاتھ پڑھ کے چلے کٹے رب نہ ملیا لینا کی چلیاں وچ وڑ کے تے سر تے ٹوپی نیت کھوٹی لینا کی ٹوپی سر دھر کے یاد بنا دودھ نہ جمدے باہو پاوے لال ہومن کڑ کڑ کے تو نہ وظیفیاں نال کوئی عاشق بنتا ہے کہ نہ تعویذ پایا کوئی عاشق بنتا ہے انہیں کیا کہ پھر انج بنتا ہے فرمایا بڑی نکی جی گل نال بنتا حضور کو کی فرمایا جے تو عاشق بننا چاہے مرضی لوڑ سجن دی جے تو عاشق بننا چاہے مرضی لوڑ سجن دی جے تو اپنی مرضی چاہے انج نہیں ہو گل بنتی اگر عاشق بننا ہے تو پھر پسند حضور دی چلے گی اگر غلام بننا ہے تو مرضی مصطفیٰ کی چلے گی مرضی اپنی چلا میں عاشق یار کا بنے اے نہیں ہو سکتا دل کو سمجھانا پڑے گا جسم میرا ہن مرضی مصطفیٰ کی چلے گی دل میرا انج دھڑکے گا کہ میں یار کو پسند ہوئے گا قدم میرے انج اٹھن گے کہ میں مصطفیٰ کو پسند ہوں گے آقا کریم کی محفل لگی ہے مسجد نبوی ہے اور حضرات گرامی میں اکثر یہ بات کہنا ہے کہ اج تو اسی سوچاں ناپاک کر دتیاں نے ساڈے موبائلاں نے تے ٹی ویاں نے تے بازار حسن نے جو مزاج خراب کر دتے نے ساڈے اندر گندگیاں دے ڈھیر لگ گئے نے تسی بندے چاہتے نے مولوی صاحب دعا کرو مینوں پیسہ جمع ہو جائے میں مدینہ دیکھنا چاہنا میں کہنا وہ کہ کدھر سال دی زندگی ایک بار دیکھے گا نا تو روز گھر بہ کے مدینے پھرن دا لطف کیوں نہیں لینا اپنے گھر بہ کے مدینے پھریا کرو اور کوئی مول نہیں لگتا نہ ویزا لمانا ہے بس سوچا پاک کر لو مصلا بچھا لو اکھاں بند کر کے تصور کرو میں یار دے مدینے وچ پیا پھردا تصور پاکیزہ کرو سوچاں بدلو یہ ساڈیاں سوچاں گندیاں ہو گئی ٹی وی نے ڈرامے نے بازار پھرن نے خیر محرم عورتاں نو دیکھن دے اس چسکے نے اندر گند ڈال دیتا ہے بارو مل مل دھوندی ہے کدی اندروں بھی چا دھو بار دا دھونا کی کرے جد اندر صاف نہ ہو انسان دا تعلق جس چیز نال ہو جاندا ہے نا اودی روح اس نال مابوس ہو جاتی ہے مثلا تواڈے باہر مین روڈ تو جڑی گڈی صدر والی جاندی ہے نا تو کنڈکٹر آواز لگاتا ہے آ جاؤ صدر والے آ جاؤ صدر والے اودی دل نو اے بولی ہوتی صدر والے آ جاؤ صدر والے سما والے آ جاؤ کدی سما دیاں سواریاں ڈھونڈدا ہے کدی صدر دیاں ڈھونڈدا ہے کنڈکٹر جتھے رہندا ہے اودے گھر والیاں کولوں پوچھ لو او راتی سوتیاں بھی سواریاں ڈھونڈدا ہوندا ہے کیونکہ سارا دن یہ بولی ہوتی ہے جو کرکٹ کھیلتے ہیں بچے جدو کرکٹ روز کھیلن کا مزاج ہوئے نا تے راتی خواب بھی کیچ پکڑن کا کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے برعکس کیونکہ خودی سلوکی نال سارا دن گزرتا ہے کہ وہ سواریاں تلاش کرتا ہے کوئی میدان میں دن گزارتا ہے کہ وہ گیم کی باتیں کرتا ہے اس کے برعکس میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں میں ایمی شاہد ہاں جو علماء نے انہاں کو کچھ لوگ میں تے اکھاں نال یہ نظارہ کیتا ہے جو فجر تو بعد قرآن پڑھنا شروع کرے اور 4 بجے تک قرآن پڑھتا رہے انہاں وچوں اکثر بچے وہ ہوندے نے جڑے راتی سنیاں بھی محمد دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہوندے ہیں پورا تعلق قرآن نال ہو جاتا ہے حضرات گرامی جس آدمی کے موبائل میں گندے کلپ نے نا اودی خواب آٹومیٹکلی گندی ہو جائے جس گھر دے چھت تے ڈش اینٹینا ہوئے گا اور فلماں اندر دیکھنا جان گیا مکینہ دے خواب گندے ہو جائیں گے اور اس دے برعکس جس گھر میں درود پڑھ کے بچیاں کو سلان دا مزاج ہوئے اس گھر دے مکینہ دیاں روحاں پھر مدینے دی گلیاں وچ پھردیاں ہوں گی
انہاں دا رابطہ کیونکہ خواب پاکیزہ ہو گیا تو اگر اسی تصور کریے کہ اسی حضور دا مدینہ دیکھ رکھا بند کرو انہوں مراقبہ کیا جائے ایک دن کرو گے کچھ نہیں نظر آئے گا دو دن کرو گے کچھ نہیں نظر آئے گا ایک دن آئے گا تو ہم روشنی نظر آئے گا پھر ایک دن آئے گا تو ہم گلیاں بھی نظر آنے گی پھر ایک دن آئے گا کسی گلی کا موڑ کٹو گے تو کالے رنگ دے بلال نال ملاقات بھی ہو جائے گی پھر ایک دن آئے گا جب من صاف ہوئے گا پھر آمنہ دے لال نال بھی ملاقات ہو جائے گا اور پھر تسی کہندے رہو گے میرے تخیل کی محفلوں میں حضور تشریف لا رہے ہیں بدل بدل کر لباس نوری وہ اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں جہاں بھی ذکر حضور ہوگا وہاں وہ حاضر ضرور ہوں گے وہ دیکھو دیکھو رسول اکرم ہماری محفل میں آ رہے ہیں جو بات میں کرنا چاہتا ہے آقا کریم تشریف فرما میں خطاب کر رہے ہیں تو ایک آدمی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہ پتہ چلے کہ میرے اندر ایمان ہے کوئی طریقہ ہے میں نے پتہ چلے میرے اندر ایمان ہے تو میرے آقا نے بڑی پیاری بات فرمائی حضور نے فرمایا جدوں نیکی کرن تو بعد تینوں سکون ملے اور گناہ کریں تے تیرا ضمیر تینوں ملامت کرے سمجھ لگی ایمان اندر ہے نیکی تینوں سکون دے دے اور انسان ہونے دے ناتے کبھی گناہ کر بیٹھے تو تیرا ضمیر تینوں ملامت کرے وہ جاؤ کی تے یار ناراض کر دے تیرا ضمیر ملامت کرے اور تینوں شرم نہیں ہوتی تو رب رسول کو ناراض کر دے تو ضمیر ملامت کرے گناہ پہ اور نیکی کر کے خوشی نصیب ہوگی نیکی کرن نال نہ اندر سکون ملے اج اسی نیکی کر کے سکون نہیں لینا چاہتے دان میری بات سمجھ آ رہی کسے بیوہ عورت دے سر تے آٹے دی تھیلی رکھ کے تے فوٹو چپکی اخبار وچ کیوں دیوانے ہیں لوگ داد دے تے اجر ضائع کر دیں جدوں یہ مزاج بن جائے نا پر نیکی تینوں سکون دے نیکی تینوں سکون دے ڈاکٹراں دیاں دوائیاں تینوں مٹھی نیند نہ دین نیکی تینوں مٹھی نیند دے میرے آقا نے محفل لگی ہے فجر کا وقت ہے فجر کی نماز پڑھا کے نا تو میرے آقا کریم نے فرمایا ہو میرے غلاموں آج راتی صدقہ کنے کیتا ہے آج راتی صدقہ کنے کیتا ہے سارے صحابہ خاموش حضور نے فرمایا میں پوچھتا پیا صدقہ کنے کیتا ہے پھر بھی کسی جواب نہیں دیتا اسی مرتبہ فرمایا میں سوال کر رہا ہوں صدقہ کنے کیتا راتی ایک غریب جی صحابی کھڑا ہو گیا آقا میں کیتا ہے حضور نے فرمایا پہلے کیوں نہیں بولے سونے یا بڑا غریب سا میرا تے معمولی یا صدقہ سی میں سمجھیا شاید کوئی بڑا صدقہ کرنے والا بیٹھا ہوگا حضور نے فرمایا کہ تم کوئی نہیں اٹھیا تو ہی بولے ہیں کہ میں تیری بات کر رہا سام تو اس کی صدقہ کیتا عرض کیتی آقا میرا تے معمولی یا صدقہ سی حضور نے فرمایا معمولی نہیں سی اسی تے گھر سوتے رہے ہو نا میں ساری رات مدینے دی زمین تو صدقے دا نور اٹھدا ویکھا مدینہ صدقے دے نور نال منور ہوئے تو کی صدقہ کیتا عرض کیتی آقا دیہاڑی دار آدمی مزدوری کرتا ہے میں سارا دن مزدوری کر کے تھک جانا ہے جدوں باپ دے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جانا ہے تو نیند آ جاتی ہے راتی میں بستر تے گیا میں نے نیند نہیں سی آ رہی بڑیاں کروٹاں بدلی نیند نہیں سی آ رہی میں سوچیا
नींद नहीं पई होगी, सुबह फिर मजदूरी करनी है, तो बड़ा मुश्किल होगा। उठ के सदका न करा के सदके दी वजह तो रब की नींद दे दे। या रसूल अल्लाह, मैं उठ के अपने घर के बर्तन देखे, शायद कोई चीज मिल जाए, पैसा मिल जाए, आका न दिरहम मिलेगा न दीनार मिलेगा। मैं फिर आके लेटे आ, लेकिन बेचैनी, मैं फिर उठे आ, मैं किचन में जाके बर्तन देखे, कोई खजूर छुहारा मिल जाए, कोई सदका कर दे। आका मैंने कोई खान वाली चीज भी न मिली। तो तीसरी दफा मैं उठ के मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नफल पढ़े और नफल पढ़ के दुआ की थी, रब्बा न पैसे न कोई खान वाली शय, सदका करना चाहता है रब्बा, और ते कुछ नहीं, जिन्हां मेरे नाल कोई ज्यादती कीती है ना, मैं तेरी रजा की खातिर उन्हां नूं माफ पिया कर। या रसूल अल्लाह, मैं माफ करन दा सदका कीता, मैं जिन्हां मेरे नाल ज्यादती कीती सी मैं माफ कर दिता, बस यही सदका कीता है। मेरे आका दी अखां विच आंसू आ गए, फरमाया तू अजी अपने सदके नूं थोड़ा पिया समझदा है, तेरे सदके दा सारी रात नूर उठदा रहा। मेरे भाइयों, और कुछ ना मिले ना तो दिन के जो मामलात होते हैं, बस इतना कह के सोगे करो, रब्बा जिन्हां कोई ज्यादती कीती है मैं माफ पिया करना है, तैनूं फरिश्ते थपकियां दे के मिठियां नींदरां सुलाते। नेकी जदों सुकून देवे, समझ ले अंदर कुछ है, और जदों नेकी दिखलावे वास्ते होवे और गुनाह तैनूं मलामत ज़मीर न करे गुनाह करन ते, तो फिर समझ अंदर ईमान नहीं। और मेरे आका की महफिल लगी है, एक आदमी कलमा पढ़ने वास्ते आया, नाम है सासा, स्वाद एन सासा बिन नाजिया। इमाम तिबरानी ने ये रवायत रखी, कलमा पढ़िया, हुजूर दा गुलाम बन गया। कहने लगा लजपाल आका, तुसा फरमाया है कि बंदा जदों कलमा पढ़ता है, मुसलमान होता है, तो कलमा पढ़ना उसकी जिंदगी के गुनाह माफ कर देता है। हुजूर ने फरमाया बिल्कुल। कहने लगा आका, मैं जो दौरे जाहिलियत में नेकी की थी, क्या खुदा मैंने अजर मिलेगा? चलो गुनाह के माफ हो गए, जो नेकी की थी, हुजूर ने फरमाया तू पहले ये 10 तू नेकी की थी। बड़ी तवज्जो है, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा मालदार आदमी हूं, ऊंटां दे बहुत बड़े रेवड़ ने। एक दिन मेरे 2 ऊंट गुम हो गए, मैं अपने ऊंटां को तलाश करने वास्ते निकलिया। एक ऊंट सी जिहदे ते बैठ के मैं गया, दूर एक बस्ती के करीब पहुंचा ना, तो मैनू अपने 2 ऊंट उत्थे दूसरे ऊंटां नाल चढ़दे नजर आए। एक मकान के कोल एक आदमी बैठा है, वो ऊंटा को देख रहे हैं। मैं नीचे उतरिया ऊंट को, मैंने उन्हें कहा भाई ये 2 ऊंट मेरे ने। उन्हें कहा ये मेरे ने, चढ़ते चढ़ते आए ने, तेरे ने तो तू ले जा। कहता तू मुसाफिर है, बैठ के सही। मैं उसे बैठ गया, उन्हें पानी खजूरा मंगा लिया। अजी असी गुफ्तगू कर रहे सां तो मकान के कमरे चो बच्चा रोने की आवाज आई, नो मौजूद नया पैदा होने वाला बच्चा। वो आदमी जल्दी नाल आवाज दे के कहता है की पैदा होया, बेटा है कि बेटी है? जदों उन्हें एक किया तो मैनू तजस्सुस पैदा होया, मैं किया बेटा होया ते की मतलब, बेटी होई ते की मतलब? उन्हें किया बेटा होया तो मैं खुशी मनाऊंगा, कबीले की शान बढ़ाएगा, और अगर बेटी हुई तो गड़ा खोद के उन्हें दफन करा। वो अरब का जाहिलियत वाला दौर, जदों लोग बेटी को देखना पसंद नहीं सन करते। ये तो मेरे मुस्तफा दी करम नवाजियां ने। मेरे रसूल ने फरमाया ना दफन न करो, उसी जमीन पे इन्हां को खुश रखो, जन्नत में रब तुहानू खुश रखेगा। मेरे आका ने फरमाया जिन्हें जन्नत में मेरी रफाकत करनी है, तियां तो खुश होया करे, रब उनको जन्नत में मेरा साथी बनाएगा। देखो तियां की मकाम दिखा, और जिस दी दी जिंदगी दीन ने आके बचाई सी, आज कोई बेटी इंडिया दी अदाकारा दी कॉपी करके दीन दी भाभी हो गई। तो
کہنے لگا کہ جب انہیں کیا نا کہ میں بیٹی دفن کرا تو میں کیا پھر پتا کر کی ہوئے وہ اندر گیا باہر آیا کہتا بیٹی ہے میں کیا ان کی کریں گا تیرا کی ارادہ ہے انہیں کیا جو کیا سی وہی کرا گا دفن کرا گا یا رسول اللہ میرے اندر نرمی پیدا ہو میں آکیا یار تو بیٹی دفن نہ کر میں نو دے وہ کہتا ہے میں اپنی دھی تینوں دے گا تو میں نو کی دے گا میں آکیا میرے دو اٹھ میں لینا آیا تو انہیں آکیا پھر دو نہیں جس پہ بہ کے آیا وہ بھی دے گا تین اٹھ میں نو دے بیٹی لے جا یا رسول اللہ میرا اندر نرم ہویا سی میں تین اٹھوں دیتے بیٹی لے کے میں واپس آ گیا میں اپنی کنیز دے حوالے کی تھی میں کیا یہ پرورش کر آقا میں روز جاواں میں اس بچی کو چکا میں سینے لاواں دن گزرتے گئے وہ جدوں حرکت کرن جو بھی ہو گئی نا تو میرے سینے لگے میں نے اپنا باپ سمجھے وہ میری داڑھی نال کھیڑیا کرے آقا میں نے اس نیکی کا چسکا پہ گیا اس نیکی نے میں اتنا سکون دیتا اتنی لذت دیتی میں تلاش میں لگ پیا کیڑا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے میں نے پتہ چل گیا فلاں قبیلہ بھی بچی دفن کرتا ہے فلاں قبیلہ بھی بچی دفن کرتا ہے میں غلاماں دی ڈیوٹی لا دیتی تساں گھر دا کام نہیں کرنا تسی ہن کاغ وچ رہنا ہے کس قبیلے کی بیٹی پیدا ہوئی ہے تساں مینوں آ کے دسنا ہے میں دھی دفن نہیں ہون دینی میں بچی نوں دفن نہیں ہون دینا آقا مینوں پتہ چلدا سی میں تین اونٹ پکڑ کے لے جاندا سا ایک دھی میں تین اونٹ دے کے لے جاندا سا آقا میں تین اونٹ دے کے ایک زندگی بچاتا سا اج میری حویلی وچ 360 بچیاں پئیاں پلدیاں سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ آج جاتا ہے 360 بچیاں آج میرے گھر پہ پلدیاں نے آقا میں کو اپنا باپ سمجھدیاں نے سونیا ہن دسو اس نیکی دا میں رب اجر دے گا کہ نہیں دے گا ساسا کہندے نے میں گل کیتی حضور دا رنگ ہی بدل گیا آقا دی گاڑی دے ہر بار وچوں ہسپتال دا کچرا پیا گردا سی حضور نے مینوں سینے لایا فرمایا ساسا تو کچھ نے مینوں اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا اجر ہی تے مل گیا رب نے تینوں یار دے قدموں میں پہنچا دیتا ہے اجر ہی تے مل گیا رب نے تینوں کلمہ پڑھن دی توفیق دے دتی ہے ساسا دنیا تو بچایا ہے تیرا نبی تیرے نال وعدہ کرتا ہے رب جڑا اجر دیتا دے گا میں قیامت نوں جھولیاں بھر بھر کے تینوں رب کولوں اجر لے کے دے گا سبحان اللہ جدوں کوئی نیکی کرن نال تیرا اندر خوش ہو جائے اور جدوں کسی نیکی دے نال تینوں سکون ملے اسی سکون لینا نہیں چاہتے اسی نچدی عورت تے پیسہ نچھاور کرنا چاہتے ہیں بیوہ عورت تے گھر کے چولہے نہیں جلانا چاہتے اسی کہتے ہیں معاشرے میں بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے جسم بیچن والی عورتوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے یہ عورتوں کو جسم بیچن کے مجبور کون کرتا ہے معاشرہ بچ رہا ہے جنہاں کے گھر کے کمان والے نہ رہے اور جو گھروں باہر نکلن تو مرداں دیاں نظراں بھی ہلکے کتے کی طرح انہاں نوں بری نظر نال دیکھن تو پھر عورتاں نے تو جسم بیچنا کدی کسی نے رات کی تنہائی وچ جا کے غریب کو پوچھیا کہ تیرے گھر چولہے چاہے جلی سی کہ نہیں جلی سی اسی محلے دے گھراں دی بچیاں دے حرکت ہوتے نظر رکھتے ہیں یہ نظر نہیں رکھتے کہ غریباں دے چولہیاں وچ کتنے دن آگ نہیں چلدی میرے بھائیو آؤ جو رسول نے دیتا ہے اس طرف آؤ تو آؤ میں چند ایک باتاں اس حوالے نال عرض کرنا چاہتا ہے کہ کیا جو رسول نے سامنے دیتا ہے اساں لیا اور جس کو میرے رسول نے منع کیتا ہے اسی منع ہوئے توجہ دے نال میں کبھی بھی مزاج عوام کا دیکھ کے خطاب نہیں کرتا میں شریعت کا پیغام پہنچانے کا ایک جذبہ رکھتا ہے مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ میں واللہ باللہ میں منبر پہ بیٹھا ہے میں قسم چوک کے کہہ رہے ہیں میں کبھی خطاب اس نیت کا نہیں کیتا کہ بندے راضی ہو جان میرے بھائیو یاد رکھو مخلوق راضی کرنا بڑے اوکھا کام ہے بندے راضی نہیں ہوتے یہ رب رسول ہی ہے نہیں جو بس ایک ہاتھ چوک کے منگیے تھی اور راضی ہو جاندے ہیں رب سجدے پہ راضی ہو جاتا ہے رسول ایک درود پہ راضی ہو جاتا ہے
سبحان اللہ تو آؤ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ موسیقی غنا موسیقی دل وچ منافقت اس طرح پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزے نو پیدا کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ موسیقی سنن دے نال دل وچ منافقت اس طرح پیدا ہوتی ہے جس طرح کسی جگہ پہ پانی لگایا جائے نا تو سبزہ پیدا ہو جاتا ہے. آقا کریم نے فرمایا موسیقی کی طرف نہ جانا. اور ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور کے نال ایک سفر بھی جا رہا تھا یہودیاں دی بستی کو گزرے تو انہاں دی کوئی شادی کا موقع سی اور موسیقی بج رہی سی. آقا کریم نے دونوں انگلیاں اپنے کمر ہی ڈال دی. حضور آگے چل گئے کوئی سفر کیتا تو میرے کو پوچھتے ہیں آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. میں کیا آ رہی ہے. حضور نے انگلیاں باہر نہیں نکالی. پھر جب ہم دور گئے تو پھر پوچھا آواز آ رہی ہے. میں کیا آقا نہیں آ رہی. پھر حضور نے انگلیاں نکالی. ساڑھے نبی کو موسیقی چنگی نہ لگے اور اسی انہوں روح کی غذا کے لیے ساڑھا کلچر جو بن چکا ہے اسانے جو ثقافت دے نام تے دین دے نام دھوکے بازیاں کیتیاں نے اج سانوں دسیا جا رہا ہے کہ ساڈا کلچر عطا اللہ دے وچ. اج سانوں دسیا جا رہا ہے کہ ساڈی ثقافت کے شفا اللہ گویا کرے. اج سانوں دسیا جا رہا ہے کہ ملکہ ترنم کون ہے. اج سانوں دسیا جا رہا ہے کہ جو جسم چھڑکا کے ڈانس کردیاں نے انہاں نوں نوبل انعام دتے جان گے. یہ ساڈی ثقافت ہے. نادان ساڈی ثقافت امریکہ ہالی ووڈ اور لالی ووڈ اور بالی ووڈ کو نہیں آتی. ساڈی ثقافت گنبد خضرا کی حرامہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی گویے فلم والے اے گنڈے اے ساڈی ثقافت پروموٹ نہیں کر سکتے. ساڈی ثقافت کا نمونہ عطا اللہ نہیں میرے علی شاہ ساڈی ثقافت کا نمونہ. داتا علی حجویری کے ثقافت سکھانی آتے امام محمد رضا کو وہ سکھا دو گا. جب قوم نو دسیا جائے گا کہ موسیقی روح کی غذا ہے. موسیقی روح کی غذا نہیں قرآن روح کی غذا ہے. سبحان اللہ ہم پڑھی آگے چاہیے اللہ اکبر. قرآن کے نال وابستہ ہو جائے میرے بھائیوں. قرآن کی لذت جب نصیب ہو جائے مسجد نبوی رات رات آقا کریم آرام فرما رہے اور میری آقا کریم کو پیاس لگی تو حضور نے فرمایا عائشہ میں پانی پی. سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ زاہدہ راکعہ ساجدہ مقدسہ محققہ مدققہ مفتیہ معلمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قیامت تک دے مسلمانہ کی ماں. آپ پانی لینے واسطے گزرے تو بعد کافی دیر ہو گئی واپس آنے. حضور نے آواز دیتی عائشہ کدھر رہ گئی. مائی صاحبہ پیالہ پانی دا لے کے اندر آئی. پیالہ پیش کر کے کیا سونے اور ناراض نہ ہونا. لین تو پانی گئی سا لیکن جدوں میں گھڑے کو بہ کے پانی پا رہی سا مسجد میں کوئی بندہ قرآن پہ پڑھ رہا ہے. کیا ہوگی آواز. آقا اتنی پیاری تلاوت قرآن دی کر رہے ہیں. میں پوری تلاوت میں بغل ہو گئی تو معذرت دے رہے. حضور نے پیالہ پانی دا پکڑ کے لباں دے قریب کیتا سی پیچھے ہٹا دیا. فرمایا عائشہ پیالہ پرے رکھ دے ہن پانی بعد پیاں گے رب دا قرآن پہلے سن گیا. میری آقا کریم تشریف لے کے آئے. سیر دے اندر قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. حضور جھوم رہے ہیں. ذرا چشمے تصور نال دیکھو قرآن سن کے کون پیا جھومدا ہے. جڑا قرآن پڑھے تے رب کہندا ہے ورتل القرآن ترتیلا. سبحان اللہ
تھوڑی دیر بعد نا حضور نے اس دروازے کا جو مسجد میں کھلتا سی پردہ چکیا اور چک کے مسکرائے رکھ دیتا، اور میرے آقا نے فرمایا عائشہ جانتی ہیں کون پہ پڑتا ہے؟ آقا میں نہیں جانتی۔ حضور نے فرمایا مدینے دے میرے غریب ترین صحابہ وچوں ایک صحابی ہے سالم دا نام ہے، ایک قرآن پہ پڑھتا ہے، اللہ نے انہوں کتنی پیاری آواز دیتی ہے، اور یہ لفظ میرے مصطفیٰ کی زبان تو نکلے۔ حضور نے اس طرح ہاتھ چکے اور سیر بھی کھڑے ہو کے کیا ربا میں تیرا کتنا شکر ادا کرا، تو سالم جیسے قاری میری امت کی طرف ہے، تو سالم جیسے قرآن پڑھنے والے میں نے عطا کیے، تو میرے غلامہ میں سالم جیسا قاری ہے۔ حضرت عاصم کوفی ایک کوفے کے بہت بڑے قاری ہیں، اور قرآن کو لوگ پوچھو جنہاں تجوید پڑھی انہاں کو لوگ پوچھو آج قاریاں کو جو تجوید پہنچی ہے اور قرت پہنچی ہے عاصم کوفی کے ذریعے پہنچی ہے۔ آپ دا نام بھی انہاں قرآن کی بولے آتا ہے، علماء دیوبند نے یہ واقعہ لکھے ہے۔ عاصم کوفی کے ایک ایسا وقت آیا آپ دے منہ وچوں نہ خوشبو آنی شروع ہو گئی، لوگاں نے کیا عاصم یار تو کی چیز استعمال کرنا ہے، اسی مشک و عنبر دکھاندے ہیں لیکن تیرے منہ کی خوشبو انہاں نوں مانگ کر دیتا، اسی لاچیاں اور زعفران اور طرح طرح دیاں خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں، تو جب گل کرتا ہے نا لگتا ہے تیرے منہ میں جو پورا گلشن کھلیا ہو، تو کیسی خوشبو استعمال کرتا ہے؟ تو حضرت عاصم نے رو کے کیا میں تو قسم چک کے کہنا میں نے کبھی ادھر بھی نہیں لگایا نہ کبھی لاچی رکھی ہے۔ انہوں نے کیا پھر یہ منہ جو خوشبو کیسی ہوتی ہے، آپ کی ہچکی بن گئی۔ فرماتے نے میں 60 سال قرآن پڑھایا ہے اور 60 سال میں قرت کی ہے، میں چند دن پہلے سنتا ہے تو میں نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، تو آقا کریم نے فرمایا عاصم لوگاں کو میرا قرآن سنانا ہے، ذرا میں بھی تو سنانا تو میرا قرآن کس طرح پڑھتا ہے۔ میں آقا کریم کے سامنے خواب میں قرآن شروع کر دیتا ہوں، میں قرآن پڑھتا جا رہا ہے، آقا خوش ہوتے جا رہے ہیں، آقا میرے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ خواب میں رسول اللہ نے اپنے ہونٹ میرے ہونٹاں دے نال ملا دیتے، میں قرآن پڑھتا ہے، حضور سانس لیندے ہیں تو حضور کی سانس میرے منہ میں جا رہی ہے، اور لوگوں کہ میرے منہ میں جو لاچیاں تے عنبر کی خوشبو نہیں ہوتی، محمد کے سانس کی خوشبو آ رہی ہے۔ لیکن آج قرآن نہ لسکتی، آج اپنے بچیاں نو گانے تے سکھا دیتے ہیں قرآن پڑھنا نہیں سکھا۔ نہیں مومن جسے انکار ہو اس کی لطافت سے، منور ہے جہاں قرآن کے نور صداقت سے، اسی قرآن کا اللہ والے ورد کرتے تھے، اسی قرآن کی خاطر اہل دل جیتے تھے مرتے تھے، یہی قرآن ابو بکر و عمر کے دل میں رہتا تھا، یہی قرآن ہر ایمان کی منزل میں رہتا تھا، ہوا عثمان ذوالنورین کا دل پر دیا اس سے، علی ابن ابی طالب بنے شیر خدا اس سے، یہی تھا عائشہ اور فاطمہ سب کی زبانوں پر، بہادر کھیلتے تھے اس کی خاطر اپنی جانوں پر، اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اور اسی قرآن کو سید نے نیزے پر سنا
یہی قرآن مگر افسوس اب نظر تاکہ نسیاں ہے اسی کو چھوڑ کر مسلم پریشان اور حیران ہے جدوں دا سب قرآن الماریاں جو بند کیتا ہے نا ساڈیاں پریشانیاں بند کیتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیقی دل وچ منافقت پیدا کرے اج تے ساڈیاں شادیاں تے بھی موسیقی ولیمیاں تے بھی موسیقی گڈیاں وچ بھی موسیقی دکاناں وچ بھی موسیقی ساڈے موبائل نوجواناں دے کھول کے دیکھو 500 نوجواناں تو بعد ایک دے موبائل وچ شاید قرآن مل جائے مگر ساریاں دے موبائل وچوں گانے ضرور مل جائے تو کبھی اس حدیث کو سامنے رکھ کے سوچو کہ آقا فرماتے نے موسیقی کے بندے کو منافق بناتی ہے کہ جتھے نفاق ہوئے اتھے ایمان نہیں ہوتا ایک حدیث پاس ہے دوسری حدیث میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور حیا دونوں کو جوڑ دیا ایمان اور حیا دونوں کو جوڑ دیتا ہے آقا فرماتے ہیں کہ جتھے بھی رہنے گے کٹھے رہنے گے ایمان اور حیا جتھے بھی رہنے گے اکٹھے رہنے گے انہاں دونوں وچوں ایک اگر کسی جگہ تو چلا گیا تو دوجا بھی چلا جائے جتھے حیا ہوئے گا اتھے ایمان رہے گا اور جتھے ایمان ہوئے گا اتھے حیا رہے گا تسی دیکھ لو یورپ والے کتنی ترقی کر گئے ہیں مگر حیا نہیں سی تو ایمان نصیب نہیں ہوا حیا نہیں سی تو ایمان نصیب اور آج اپنے حال دیکھو جوں جوں دولت زیادہ آتی ہے اور جوں جوں پیسہ آتا ہے تو گردن میں سریا پہ جاتا ہے اور بندہ پھر جوں جوں آزاد خیال ہوتا ہے جوں جوں بیٹی کا لباس بے حیائی بن جاتا ہے خاندان کا ایمان رخ ہو جاتا ہے اگر کسی دے ایمان کو دیکھنا ہوگی تو صرف دیکھو حیادار ہے کہ نہیں اگر حیا ہے تو مومن ہے اساڈے تو ایماندار لوگاں کو مومن سمجھن دے طریقے وکھرے نہیں جو پیر نو نذرانہ موٹا دے وہ بہت بڑا مومن ہے جو ناتخانہ خطیبہ تے چنگی بیل کر دے وہ تے بہت بڑا مومن ہے اور جس غریب نے کچھ نہیں دیتا وہ تے اسی کہنے ہیں کہ جنت جانے بڑا ہو گیا یعنی مزاج بن گئے قرآن فرماتا ہے جتھے حیا نظر آوے اتھے ایمان ہے آؤ ایک اور حدیث کی طرف انہاں باتاں تے غور کریو کہ جو رسول سانو دے رہے ہیں اسی ادھر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے اور جس کو منع کر رہے ہیں ادھر روک رہے ہیں کہ نہیں روک رہے قرآن کہہ رہے ہیں کہ جو رسول دے رہے ہو جس کو روکے رک جاؤ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی بھی مومن کو دھوکا نہیں دیتا مومن کبھی بھی مومن کو دھوکا نہیں دیتا وہ نقصان نہیں ہوتا اس کا نقصان ایک بابے نے بڑی پیاری بات کی وہ بابا جی بعض دفعہ بابے بڑے کمال کی گلا کرتے ہیں کچھ دن پہلے ربیع الاول شریف تو پہلے نا ادھر میرپور جاتلا کی طرف زلزلہ آیا تھا اور جو لوگ ادھر گئے نے انہوں نے دیکھا ہوگا میں تو چند دن پہلے 11 تاریخ میں گیا ادھر تو میں پہلی دفعہ ادھر گیا اس زلزلے کے بعد تو میں حیران ہو گیا کہ 10 کلومیٹر کی لمبی سڑک بالکل زمین کی طرف گئی اور اتنے سموال شریف نال ایک علاقہ ہے اتنے 3 منزلہ ایک بلند و بالا کوٹھی سی جس کی صرف ممٹی زمین تو بعد نظر آ رہی گڈیاں زمین بھی دس گئی روڈاں دس گئی تو میں اتنے گیا تو میں نے ایک آدمی نے کیا کہ بابے بڑیاں عجیب گلا کرتے ہیں اور بڑیاں سمجھ والیاں کہتا ہے ساڑھے مدرسے کی دیوار گری کچھ بچے زخمی ہو گئے ایک بچے کا جبڑا ٹوٹ گیا خدا آپریشن سے میرپور اسپتال میں بیٹھے تھا اور بھی زخمی آئے سامنے
تو زخمیاں دے خاندان والے بھی آئے تھے میرے نال نہ دو بابے بیٹھے سن وہ آپس میں کوئی دوست نہیں سن لیکن آئے سن مریضاں دے نال تو ایک بابا نہ وہ بار بار آکے جدوں زلزلہ آیا تے میں بڑا اونچا کلمہ پڑھیا میں بڑی اونچا کلمہ پڑھیا بار بار آکے تے دوجا بابا انہوں کہندا ہے کہ جدوں زلزلہ آیا تے کلمہ پڑھیا نا یہ کلمہ پہلے پڑھدا رہا تے زلزلہ اوندا ہی نہ کلمہ آیا زلزلہ آیا تے کلمہ پڑھیا کبھی پہلی کلمہ پڑھدا رہیا تے زلزلہ اوندا ہی نہ علاج بعض بابے بڑیاں پیاریاں گلاں کرتے ہیں تو اس طرف آؤ لوگاں دی بھلائی چاہو مومن نو دھوکا تے نہیں دیندا وہ بابا جی کہنے لگے کہ سانو سستی چیز جتوں لبے نا اسی دنیا نو نہیں دستے اسی نہیں دساں گے بس دوجے دا بھلا ہو جائے دیکھو فرماندے نے جڑے اے بھکاری ہوندے نا منگتے انہاں وچ کمال ہوندا تسی بازار جاؤ 35-40 منگتے اج کل ہر اشارے ہوتے پھرتے پہ ہوتے ہیں بازاراں وچ ہوندے نے تسی کسی ایک منگتے نو 5 روپے دا سکہ دے دیو کون اشارے نال ساریاں منگتیاں نو دسے گا کتھوں لبے گا فرماندے نے منگتا اودے وچ اے خاصیت ہوندی ہے دوجے منگتے دا بھلا کردا اسی نہیں کرتے آقا کریم کی محفل لگی ہے تسی حیران ہو جاؤ کہ واقعہ سن کے آقا دی محفل لگی ہے تو ایک آدمی کلمہ پڑھنا آیا حضور نے فرمایا میں اپنا غلام بناواں گا لیکن ایک شرط ہوتے پہلے میرے اندر وعدہ کر آقا کس قسم کا وعدہ فرمایا وعدہ کر مسلمان کو کبھی نقصان نہیں ہونے دے مسلمان کو کبھی نقصان نہیں ہونے دے گا خدا بھلا چاہے گا رسول اللہ میں وعدہ کروں انہوں نے وعدہ حضور نے بیعت فرمایا صحابی بن گئے غلامی بھی آ گئے وقت گزر گیا کچھ سال گزر گئے ایک موقع پہ اس صحابی کو گھوڑے کی ضرورت تھی اپنے غلام کو فرمایا بڑے امیر صاحب کہ تو جا منڈی اور ایک گھوڑا اچھا دیا پسند کر میں تیرے سے یقین ہے تو مالک نال سودا کر کے قیمت طے کر کے مالک کو لے آویں میں پیسے دے دیا تو جو پسند کرے گا میں پسند غلام چلا گیا اس نے بڑا اچھا پسند کیتا گھوڑا کافی بحث اور مباحثے تو بعد نہ قیمت 300 درہم طے ہو لے کے آ گئے دسیا جی میں گھوڑا لے آیا تسی 300 درہم دے دو آپ باہر نکلے گھوڑا دیکھے گھوڑا بڑا عالی شان سی بڑی تھوڑی قیمت بھی کس وجہ سے مل گئی ہے کوئی ادھے وچ عیب تے نہیں کیا میں ذرا انہوں بیٹھ کے چیک کر لوں میں کہ چیک کرو گھوڑا دوڑایا چیک کیتا ہر لحاظ نال بڑا عالی شان گھوڑا سی واپس آئے تو واپس آتے نہ تے فرمایا میرے بھائی تم کہنا ہے یہ 300 درہم دا تو دیکھئے یہ 300 درہم دا نہیں وہ حیران ہو گئے کہ حضور کے غلام صاحب انہوں نے کیا پھر کتنے دیں فرمایا 800 درہم لویں گا جو سمجھ آئے گی تو ابھی سبحان اللہ نہیں 300 درہم کا بیچ لیا سی فرمایا 800 درہم لویں گا انہوں نے آنسو بہہ گئے رو کے کیا اللہ دی قسم میرا گھوڑا 800 درہم فرمایا پھر 300 کا کیوں بیچ لیا ہچکی بند کی رو کے کیا مجبوری سے میں سوچیا ہاتھ پھیلان نالو بہتر ہے جتنے کا بکتا ہے بیچ ہے منگتا نہ بنا کیونکہ میرے رسول نے فرمایا جنہوں ایک باری ان کرن دی عادت پہ جائے نہ پھر انہیں کبھی پوریاں نہیں پہنی حضور فرماندے نے میں اس بات تے قسم چک سکتا ہے جنہوں منگن دی عادت پہ جائے پھر انہیں پوریاں نہیں پہنی کہ میرے آقا نے قسم چک کے فرمایا جنہوں ہاتھ پھیلان دی عادت پہ جائے نا اور صوفیاء نے بڑے مزے کی بات کی ہے فرماتے ہیں کہ دولت بڑھانا چاہتے ہو دینا شروع کر دیو آنا اپنے آپ شروع ہو جائے گا بس دینا شروع کر دیو آنا اپنے آپ شروع ہو جائے گا رب دے بندیاں تے تسی لوٹاؤ رب تواڈے خزانے بھر دے تو
تو انہوں نے کہا میں سوچیا کہ مجبوری ہے تو حد نہ پہلا ہوں تو انہیں بحث کیتا میں 300 دے ہو گیا تیار تو تسی میں 300 دیو میری مجبوری ہے میں پیسہ اچھا ضرورت ہے انہوں نے فرمایا میرے بھائی اگر میں نے گھوڑا دے کے جانے ہی نا میں 800 دا لینا انہوں نے کہا یار میں پوری قیمت لبے اور کی چاہیے 800 درہم کٹ کے دیتے گھوڑا انہاں دا ہو گیا 800 درہم انہاں دے ہو گئے انہاں جان لگیا کیا ویرا اتنی گل تے دس میں مجبور ساں تے سستا بیچ رہا ساں تو مہنگا کیوں لیا فرمایا میں بھی مجبور ساں یار نال کیتا وعدہ جانے والا جو رسول نے چاہیا سی نا میرے واسطے میں وہی کیتا ہے میں مسلمان نوں نقصان اور ساڈی کی حالت ہے اسی تے ڈھونڈتے رہنے ہیں کوئی مجبور لبے صحیح کتنے پراپرٹی ڈیلر ہوں گے جنہاں کو امیرہ نے دسیا ہوگے گا کوئی مجبور آیا 10,000 مکان لے رہا ہوں اعتبار بازار میں کتنے مجبور بندے اپنے موٹر سائیکل سستے بیچتے ہیں تیزی مہندی دا خرچہ نکل آتے بیٹی دے جہیز واسطے وہ اتنے براتی لے کے آ رہے ہیں اسلام دا مزاج نہیں میں 500 تے 800 براتی لے کے تسی لڑکی والے دے گھر چلے جاؤ اسلام دا مزاج نہیں تے تیری اپنی طبیعتاں نے شادی کارڈ تے ان نکاح میں سنتی لکھنا اور نبی دی سنت دی تدیاں بغیر اے جو جہیز دتا جاندا ہے نا میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہی ہوں جہیز عورت دا بنانا اسلام دے اندر لڑکی دے باپ دے ذمہ نہیں خامد دے ذمہ اسلام دے اندر جو لڑکی دا جہیز بنتا ہے وہ اس دا ہون والا خامد بناتا ہے باپ نہیں بناتا حضرت فاطمہ زہرا کی شادی کا کتنا ذکر کرتے ہو ذرا غور کرو حضور نے فرمایا علی تیرے کو کی ہے علی کی آقا گھوڑا ہے تلوار ہے زرہ ہے اس کو علاوہ شاہی کو نہیں حضور نے فرمایا علی تیرے واسطے گھوڑا بھی ضروری ہے تلوار بھی ضروری ہے تے زرہ کی تانوں لوڑ نہیں تو رب دا شعر ہے زرہ بیچ دے حضرت مولا علی شیر خدا زرہ بیچن گئے ابھی حضرت عثمان غنی نال ملاقات ہو گئی خیر ہو گئی علی زرہ کیوں بیچتے ہو اور یار حضور میں اپنی دامادی میں چلائے رہے ہیں فاطمہ کا نکاح میرے نال کر رہے ہیں تو حضور نے فرمایا ہے حضرت عثمان نے کیا کتنے دی بیچو گے 400 درہم دی آپ نے 400 درہم دے کے زرہ لے کے کیا خوش ہو کہنے لگے خوش تو فرمایا یار یہ زرہ تیرے جسم کی سجدی ہے لے شادی کا پہلا تحفہ عثمان والو زرہ کوئی زرہ خرید کے تحفے بھی دے واپس آئے حضور کو دسیا میرے آقا نے سب تو پہلے عثمان غنی واسطے دعا کی رکھا عثمان کو اجر عطا فرما پھر حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر کو بلاؤ حضرت ابو بکر عمر آئے حضور نے ان 400 درہم علی اور مرتضی کو لے کے حضرت ابو بکر و عمر کو دے کے فرمایا جاؤ فاطمہ کا جہیز خرید کے لے آؤ اتنے تے بدبخت لوگ لسٹاں بنا کے دیندے ہیں گڈی نہ آئی تے اساں لے کے نہیں جانا میں کہنا ہے اس تو کمینہ کوئی بندہ ہو سکتا ہے جو ایک فریق پیچھے جھگڑا نہ دے گے انہوں اتنا نہیں پتا کہ جڑا غریب اپنے جگر کا ٹکڑا پیا دیتا ہے وہ دیکھو ہوتا بھی ہوتا ہے وہ جہاز بھی لے کے دے دیتا پر غریب کو نہیں وہ انہاں چیزاں پر نہ جاؤ شریعت کا مزاج سمجھو تو مسلمان کو نقصان نہیں دیتا اور جو مسلمان کو نقصان دے پھر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو آؤ حضور کی شریعت تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا بس آخری حدیث عرض کر کے تو میں اپنی گفتگو ختم کر رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری توجہ کے نال تساں نے اس حدیث کو سننا ہے عرض کی گئی حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کون ہوتا ہے سنو میرے آقا نے یہ فرمایا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ آقا فرماتے ہیں تواڈے وچوں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
جب تک اپنے مسلمان بھائی واسطے وہ پسند نہ کرے جو اپنے واسطے پسند کرتا ہے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ جب تک مسلمان بھائی واسطے وہ پسند نہ کرے جو اپنے واسطے، اور مسلمان کے دور کی گل ہے اسی رب واسطے بھی وہ پسند نہیں کرتے جو اپنے واسطے کرتے۔ حضرت میاں شیر محمد شرف کوئی نو کسی نے کیا نصیحت کرو، فرمایا پتر اول تے خدا نو خدا سمجھی، جے خدا نہ سمجھی تے اپنے دیا ضرور سمجھی۔ اگلی گل سنیو، کفر دا فتوا نہ لا دے، بڑا مزاج ہوتا ہے نا، بڑی فتوا لا دیتا کہ میری گل نہیں، میاں محمد میاں شیر محمد کی بات ہے، شرف تے شہنشاہ کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا اول تے خدا نو خدا ہی سمجھی، جو خدا نہ سمجھی تے کم از کم اپنے دیا ضرور سمجھی۔ وہ بندہ حیران ہو کے کہتا ہے میاں جی کیسی گل سے کر رہے ہو؟ فرمایا رب دے رستے چنگی شے دینی جے وہ نہ دتی تے کم از کم وہ دینی جیڑی اپنے نوں پسند ہوے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ساڈا حل کی بڑی معذرت دے نال جدوں رب کولوں منگدے ہاں تے لکھاں دے حساب نال منگدے ہاں، او دے نام تے دینا پوے تے جیب وچ سکے ڈھونڈدے ہاں۔ مسجد دیا چولیاں کبھی پھوڑ کے ویکھو نا تے کئیاں نوٹاں نوں پنچر لگے ہوندے نے، جنہاں نوں دکاندار نہیں لیندا اسی رب نال دھوکا کر کے مسجد وچ پا جاندے ہیں۔ اور ساڈے خطیب صاحب نے وہ ہس کے کہندے نے جڑا نوٹ بازار وچ کدے نہ چلے نا وہ بندہ خطیب تے سٹ کے چلا جاندا ہے، بھائی چلو ایتھے چل گیا ہے، نالے خدمت ہو گئی ہے، کدے کولوں چلا نہ چلا اللہ جانے پتہ کر دے دیتا ہے۔ مزاج بدل گیا، رب کو لینا ہے تے لکھاں دی ڈیمانڈ اور دے نام تے دینا ہے تے سکے تلاش کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان اپنے بھائی واسطے نہیں، مسلمان بھائی واسطے، ہر مسلمان واسطے وہ پسند نہ کر جو اپنے واسطے۔ میں نے ایک بزرگ دا واقعہ پڑھیا، بیمار سن، پورا ہفتہ انہاں نوں مچھی کھان دی طلب سی، لیکن مچھی قریب تو مل نہیں سی رہی۔ انہاں دی بیوی نے نا کسی نو کہہ کے تو دور کسی علاقے تو مچھی منگوائی اور مچھی تیار کی، اور پھر گھر کا کھانا بھی بنیا سی، مچھی بھی رکھی اور گھر کا کھانا بھی رکھیا۔ مچھی وال اور کھانے وال ہاتھ بڑھایا سی، ہفتے تو طلب کر رہے سن، خواہش سی، دروازے تے دستک ہوئی، میں بھوکا ہے، اللہ کے نام تے میں کھانا دے۔ تو بزرگ بیوی نو بلا کے فرماتے نے کہ مچھی کی پلیٹ چاہ کے نہ تو بھکاری ہوں دے۔ بیوی نے آکھیا میرے سر دے اسائیاں ہفتے تو طلب پہ کرتے سو، اے کتنا اچھا کھانا پکیا ہے، میں یہ دے دیتی ہوں، مچھی آپ کھا لو۔ فرمایا نہیں، آج مچھی مینوں پسند ہے، میں کوئی دیاں گا جو مینوں پسند ہے، میں گھر کا کھانا نہیں دیاں گا۔ میرے بھائیو اسی تے سڑی روٹی رکھ دینے یا کوئی منگتا آیا تو دے دینا۔ تو جو اپنے واسطے پسند کر دے، جدوں وہ مسلمان واسطے پسند کرن شروع کر دیتا، خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ میرے کو تین پیغام سی اور اس کے غور ضرور کرنا جو میں کہے آخر دعوانا الحمدللہ۔